بٹرے کیسے سر اللہ سے لندنی بنتے ہیں جہاں پر آئے روز عام مسافر شہید کر دیے جاتے ہیں، وہاں کے شہری شہید کر دیے جاتے ہیں۔ عام اس 6 مہینے کے دورانیہ میں 187 جو ہیں عام جو بلوچ افراد ہیں، باقی آپ کہیں کہ پنجاب کے شہری یا کراچی کے یا باقی دیگر صوبوں کے، انہیں چھوڑ دیں۔ صرف 187 کا یہ جو پچھلے 6 مہینوں میں جو قتل کیے گئے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں، 187 کا فگر آتا ہے، شاید ابھی کچھ اور بھی زیادہ آ رہا ہے۔ اسی کل کے دن بھی کل پرسوں کے دن بھی جو ہے 2 افراد جو ہیں بلوچستان میں شہید کیے گئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہم اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ حکومت بلوچستان بوجھ کر خواتین کو فرنٹ فٹ پر لا کر اس طرح کے مطلب وہ حالات بنا دیے جاتے ہیں، اس طرح کے وہ آپ کہیں کہ ریاست کے ساتھ یا ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے تاکہ پولیس یا کوئی بھی ادارہ انہیں روکنے کی کوشش کرے یا انہیں قانون یا آئین کے دائرے میں انہیں جو ہے لانے کی کوشش کرے، تو یہ جو ہے یہ کہیں کہ یہ دیکھیں کہ جی ریاست جو ہے خاتون کے بلوچ خواتین کے ساتھ کیا ظلم ہے، ریاست جو ہے بلوچ خواتین کے ساتھ یہ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح انہوں نے ایک مسنگ پرسن کا ایک جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے، اور وہ اتنا کیا ہوا ہے جو ہے آپ کوئی جائز ناجائز چیزوں کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو فری ٹرائل دی جائے، ان کو مطلب سو اینڈ سو، لیکن کیا یہ جو وہاں پر کسی کو مخبر کے نام پر قتل کرتے ہیں، کسی کو ڈیتھ اسکواڈ کے نام پر قتل کرتے ہیں، کسی کو اس کے سیاسی نظریے کے نام پر قتل کرتے ہیں، کسی کو اس جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد کیوں کہتا ہے، تو کیا ان کو فری ٹرائل ملتا ہے؟ کیا ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل ملتا ہے؟ ان سے یہ ہماری بلوچی رسم و رواجات بھی ہیں، اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے تو اسے صفائی کا موقع دیا جائے۔ سروس اسٹیشن پر کام کرتا تھا، وہاں پر جو ہے اندھادھند فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی والدہ نے پریس کانفرنس 10 بار پریس کانفرنس تربت میں کی۔ یہ زاہد محمد حسنی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر جو ہم الزام لگا رہے ہیں، آپ کو جو ہے ریاستی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، آپ کو ریاست کا مخبر قرار دے رہے ہیں، آپ کو ڈیتھ اسکواڈ آپ کے پاس فیئر ٹرائل کے لیے جو ہے حق ہے۔ ایک سوکار جنہوں نے بلوچی عدالت جو ہے وہ قائم کر رکھی ہے، کسی کو بھی دل چاہے قتل کر دیں، آئے روز بینک لوٹے جا رہے ہیں۔ کیا یہ جو ہیومن رائٹس جو ہمارے یہاں پر فیم کے لیے جو ہے ہم جو ہے اپنے ملک پر اور اپنے ریاستی اداروں پر تنقید کریں؟ اگر کسی کا دل نہیں مانتا، کسی کا ضمیر نہیں مانتا کہ وہ اپنی ریاست پر، ریاست کے اداروں پر کے خلاف بات نہ کرے، یا وہ ان کا دل مطمئن ہے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں کی تعریف کرے، کہ کیا وہ ریاستی اداروں کا ایجنٹ بن گیا؟ آپ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں؟ اور یہ ہیومن رائٹس والے یہ جو 187 جو شہید کر دیے گئے ہیں عام نیت شہری، کیا اس پر ہیومن رائٹس کا کوئی بیان آیا؟ یہی بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک جو ہے اپنے 15 جولائی کا میں آپ صحافیوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک فرد کا کہتے ہیں کہ جی اسے جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اٹھایا ہے ناصر آباد تربت میں، انفورس ڈس اپیئرنس کا جو ہے اس کے اوپر بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں سراج جتوئی کو اپنے گھر سے اٹھایا جاتا ہے، گھر سے اٹھا کر اس کی لاش پھینکی جاتی ہے۔ اس کی لاش کی تصاویر آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے کہ اس کی لاش جو ہے کس طرح مسخ کی گئی ہے۔ ہیومن رائٹس جو مسخ شدہ لاشوں پر بلوچستان پر جو باتیں کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، یا وہ اس کے لیے جو ہے اپنے لیے چاہتے ہیں، اگر میں ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سینیٹر مشتاق کا بزدلی سمجھوں کہ وہ BLS سے ڈرتے ہیں یا ان کے
خلاف بات نہیں کر سکتے یا ان کی یہ میں خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردی سمجھوں کہ وہ بی ایل اے کے ہمدرد ہے یا حمایتی ہے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ بلوچستان کا ہر نوجوان ان تمام سیاسی پراکسیوں کو، بی ایل اے کے ان تمام ریپریزنٹیٹیوز کو اور بی ایل اے کی اس سیاسی ونگ کو پہچان چکی ہے. یہ بلوچستان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اپنے دہشت گردوں کو، اپنی دہشت گردانہ گروہوں کو جو بلوچستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے یہ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آخر میں ریاست پاکستان سے بھی کہنا چاہوں پاکستان کی پالیسی کا باخدا علم نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کیا پالیسی ہے اور اس کے مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہوں گے. لیکن میں بطور ایک پاکستانی، بطور ایک بلوچستانی مسلمان فوجی بھائیوں کے حق میں صرف انصاف کی اپیل کر سکتا ہوں کہ ان کے خون کی بھی رنگت سرخ ہے، ان کے ماؤں کی، بچوں کی چیخ و پکار بھی وہی اہمیت رکھتی ہے. خدارا ان کے لیے آگے آئے. کچھ اس بیٹھا ہوا تھا اسے بلوچستان کے، آپ ایسے سمجھے کہ بلوچستان کے ریپریزنٹیٹیو کر کے اسے بٹھایا گیا، لیکن وہ اسلام آباد کی ہواؤں سے نکلا ہی نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں ہم نے ان کو بھی بتایا. اور باقی بات رہی، آپ کہتے ہیں کہ ان سب کو انڈین اور اسرائیلی ہم نے جو ہے قرار دیا ہے. تو بھائی میرے یہ فالوور ہے کریمہ بلوچ کے. آپ نے کریمہ بلوچ کو جانتے نہیں جانتے ہوں گے، اسی وجہ سے آپ پولیس اسٹڈی کریں. کریمہ بلوچ وہی تھی جو مودی سے جو ہے وہ مدد مانگ رہی تھی. یہ فالوور ہیں ہیربے المری کے جو اسرائیلی موساد سے جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو یہ اسرائیل کی سائڈ پر کھڑے ہوتے ہیں. لازماً میں کسی کا سپورٹر اس ٹائم رہوں گا جس کے ساتھ میری ہمدردی ہو یا میرے تعلقات ہوں. آپ کے ساتھ میرے تعلقات نہیں، آپ کے لیے میری وہ ہمدردی نہیں. میں سمجھ گیا آپ کوشچن کر رہے ہو. میں بلوچستان سے ویسے ہو ہی نہیں سکتا. اگر بی وائی سی کے غلط ہے، ایسے نہیں ہے. اس میں جو لوگ ہیں، اس میں خواتین ہیں، وہ بی ایل ایف کے کمانڈر ڈاکٹر اعلیٰ نظر کے ساتھ کیمپوں میں عورتیں، خواتین بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں ہیں، پکچر ہے. خیر میں اس چیزوں کو جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک بلوچ ہوں اور میرے روایت اس چیز کو نہیں اجازت دیتے کہ میں کسی خواتین کے بارے میں بات کروں. دوسرے میڈم نانگل صاحب ہیں، ان کے والد کو بھی آپ دیکھ لیں، آنکھ کے نیچے گولی ماری، 16 گولیاں اس کو ماری. آپ مجھے بتائیں میں کن سے انصاف ہوں؟ بی وائی سی کے ساتھ مل کے کہوں کہ جو آپ کے لوگوں نے میرے والد کو قتل کیا آپ بھی مجھے انصاف ہو؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنے قاتلوں کے ساتھ مل کے ریاست کے ساتھ بیٹھوں. میں ادھر آنے سے پہلے میں نے اپنے ذہن میں ایک چیز بتایا تھا کہ میں اسلام آباد میں بات نہیں کروں گا. آج سے 1.5 سال پہلے میں اسی اسلام آباد میں آپ کے پریس کلب کے سامنے 21 دن بیٹھا تھا. میرا کزن، میرا دوست بابل میرے ساتھ آیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے جب ہم واپس ہوئے بلوچستان میں ہوا ہیراف میں اس کے گھر میں اس کے 96 سال کے ضعیف والد کو ہم فیس کر رہے ہیں. ہم تینوں کا مشترکہ وہ جھوٹ ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم وہ وکٹمز ہیں جنہوں نے اپنے پیارے گوائے بے وجہ. آپ ثبوت لائیں. ہم وہ وکٹمز ہیں جن کو جو ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارا سیاسی موقف یہ ہے کہ پاکستان پائندہ بات. ہمیں تو دیکھیں نا، آپ جائیں، آپ ایک صحافی ہیں، آپ بلوچستان کے 100 صحافیوں کو جانتے ہوں گے. آپ ان سے پوچھیں کہ بابر کھجر کو ان اداروں نے کیا دیا، بابر کھجر کو اس ریاست سے کیا لالچ ہے. ہمارا نظریہ ہے، ہماری سوچ ہے، اور وہی چیز آپ کو پرواہ نہیں. کروڑوں انسانوں کے دلوں کو دکھایا آپ نے، انہیں پریشان کیا، مضطرب کیا، بے چین کیا. لہذا پاکستان کا آئین کا جو آرٹیکل ہے پاکستان کا 20 یہ اس کی خلاف ورزی ہے. ہم اپنی مذہبی آزادیاں ہیں اور مذہبی ہم اپنی جو ڈیوٹیز، یہ جو پابندی ہے ہمارے مذہبی آزادی کا کو پامال کرتے ہیں. زیارت اربعین صرف ایک سفر نہیں ہے، خدا نہ خاصہ کی سیر و سیاحت ہے. اس کا ہمارے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ہماری دنیا اور آخرت کے ساتھ تعلق ہے. رسول نے امام حسین علیہ السلام کی چیلم کی مناسبت سے زیارت کی. صاحبان ایمان کی نشانیوں میں سے قرار دیا، مومن کی نشانیوں میں سے. چلے جائیں، 1000 راستے ہو سکتے ہیں لوگوں سے بات کر کے، قافلہ جو ٹور آپریٹر ہیں ان کے ساتھ بات کر کے، سب کے ساتھ، علماء کے ساتھ بات کر کے. پاکستان کے اندر شیعہ لیڈرشپ موجود ہے، آپ نہیں ہیں.
جیسے جب راولپنڈی میں عاشورہ کا واقعہ ہوا تھا، ایک باقاعدہ خود ساختہ بنایا گیا تھا، اس دور کے وزیر میں ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن ہم اس کو بند نہیں ہونے دیں گے، اس کے راستے نہیں بدلنے دیں گے۔ ریاست راستے محفوظ نہیں ہے، پہلی بات ہے محفوظ آپ ہیں کس لیے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، راستوں کو محفوظ بنانا۔ کس کی محفوظ نہیں بنا سکتے؟ آپ کیوں حکومت کرتے ہو ہمارے اوپر؟ آپ ناکام ہو چکے ہیں، فیلئر کا شکار ہے۔ کوئٹہ میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے